الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک شادی کے متعلق وظیفہ بھی ہے اور بندشیں دور کرنے کے لیے بھی وظیفہ ہے، اور رشتہ نہیں آتا رشتے کو رکاوٹ ختم کرنے کے لیے بھی وظیفہ ہے، کیونکہ کافی دوست احباب پریشان ہوتے ہیں کہ مناسب رشتہ نہیں آ رہا، یا رشتہ تو آتا ہے لیکن رشتہ آنے کے بعد جواب نہیں آتا، یا پھر جناب علی بندشیں ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو لوگ مایوسی کا شکار ہیں، میں کہوں گا کہ مایوسی کا شکار نہ ہوں، تمام بندشیں انشاءاللہ العزیز جڑ سے ختم ہو جائیں گی، انشاءاللہ تمام بندشیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور پھر گناہوں سے توبہ کریں دوستو، گناہوں سے توبہ کر کے پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ کوشش کیا کریں کہ رب کی یاد کے ساتھ اپنا دن گزاریں، رب کی یاد کے ساتھ اپنی رات گزاریں۔ دنیا ہے، یہاں سے گزر تو جانا ہے، وقت گزر جانا ہے، نیکی کے ساتھ گزارے گزر جانا ہے، جو گناہوں کے ساتھ گزارے گزر جانا ہے، تو کیوں نہ ہو اپنے رب کی یاد میں ہی اپنے جناب علی وقت کو گزاریں۔ تو عمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز تہجد کے وقت جاگنا ہے۔ جی، اگر دل کی مرادیں پانا چاہتے ہو، میں حقیقت اور گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس طریقے پر آپ کریں، انشاءاللہ العزیز اگر کام نہ ہو، بندشیں ختم نہ ہو، رکاوٹیں ختم نہ ہو، شادی میں جناب علی رشتے میں جتنے بھی رکاوٹیں ختم نہ ہو، تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز جو طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز جو شرائط بتا رہا ہوں ان شرائط کے ساتھ کریں، کام ہوگا انشاءاللہ، یہ گارنٹی ہے ہماری انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے نماز تہجد کے وقت جاگنا ہے۔ نماز تہجد کے وقت جاگ کر وضو کریں، کپڑے ناپاک ہیں تو کپڑے اور پاک پہن لیں، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کر جیسے ہی سلام پھیریں، نفل حاجات صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجات کی نیت کریں گے۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھیں، پھر الحمد شریف، پھر کوئی سورت ملائیں، پھر رکوع سجود کریں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورت فاتحہ پڑھیں، پھر جناب علی کوئی سورت ملائیں، رکوع سجود کرنے کے بعد اتحیات بیٹھیں، سلام پھیرنے کے بعد پہلے درود پاک پڑھیں۔ 1 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں 1 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں 2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں 3 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد سورت رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، مکمل سورت پاک کی دیکھ کر محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ قرآن پر انگل رکھ کر اس کی تلاوت کریں۔ مکمل سورت پڑھنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، اور اتنے ہی الفاظ کہنے ہیں کہ مولا تجھے اس سورت رحمان کا واسطہ کہیں اچھی جگہ سے رشتہ عنایت فرما دے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور دوسرا کام اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، نماز مغرب پڑھنے کے بعد پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 70 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ 70 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد پھر جناب علی 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔
اس کے بعد پھر درود پاک 7 مرتبہ پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے. یہ نماز مغرب کے بعد یہ کام کرنا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ مولا کہیں اچھی جگہ سے رشتہ عنایت فرما دے. اور تیسرا کام اس وظیفے کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ دن میں کسی بھی وقت ٹائم کی کوئی مقرر ٹائم نہیں ہے, کسی بھی وقت اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ. درود پاک پڑھ کر سورۃ یاسین کی تلاوت کریں. جب سورۃ یاسین کی تلاوت کریں 1 مرتبہ مکمل پڑھ کر پھر سورۃ یاسین کی پھر شروع سے تلاوت شروع کرنی ہے. 1 مرتبہ سورۃ یاسین مکمل کرنی ہے, مکمل کرنے کے بعد پھر شروع سے سورۃ یاسین پڑھنی ہے. اب جب دوسری مرتبہ شروع سے پڑھنی ہے پھر درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس بسم اللہ شریف پڑھ کر پھر دوسری مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دیں. جب دوسری مرتبہ سورۃ یاسین پڑھیں تو پہلا مبین آئے گا سورۃ یاسین کے اندر. جیسے پہلا مبین ہے وہاں روک کر پھر شروع سے پڑھنا شروع کر دیں. پہلا مبین گزار کر دوسرے مبین پہ جب جائیں تو پھر شروع سے پڑھنا شروع کر دیں. پھر پہلا مبین گزرے گا, دوسرا مبین گزرے گا, تیسرے مبین پہ جب جائیں گے تو پھر شروع سے پڑھنا شروع کر دیں. چوتھے مبین پہ جا کر پھر شروع سے پڑھنا شروع کر دیں. 5ویں مبین پہ جا کر پھر شروع سے پڑھنا شروع کر دیں. 6ٹھے مبین پہ جا کر پھر شروع سے پڑھنا شروع کر دیں. اسی طرح جب سارے مبین ختم ہو جائیں مکمل آخر تک سورۃ یاسین مکمل ہو جائے, مکمل ہو جانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. یہ عمل صرف 3 دن کرنا ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اسی طریقے کے ساتھ ان جناب علی شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں صرف 3 دن, انشاءاللہ العزیز رشتہ بھی ہو جائے گا اور پہاڑ جتنی رکاوٹیں کیوں نہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. بندش کا جڑ سے خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.